على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 جنوری بروز 30 جنوری بروز اتوار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم فذوقوہ، یہ تمہاری سزا ہے حق کے دشمنوں، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یاد رکھو کہ کافروں کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آیت نمبر 15، اے ایمان والو سمجھ لو کہ ہم غزوہ بدر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غزوہ بدر کی سیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم مقابلہ کرو، الذین کفروا، کافروں کے ساتھ، بلکہ الذین کفروا زحفاً، کافروں کے لشکر سے، بولو کافروں کے، جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو فلا تولوہم الادبار، تو تم پھر مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں، یعنی پھر کنڈ کر کے جانا۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بتلائے ہیں ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کوئی میدان جہاد سے بھاگ جائے۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ، اگر جو تم میں سے پھیرے گا پیٹھ، یومئذ دبرہ، یہ دبرہ پیٹھ کو کہتے ہیں کنڈ کرنا، تو وَمَن يُوَلِّهِمْ یومئذ دبرہ، جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز، آج کے دن، بدر کے دن، اپنی پیٹھ، یعنی میدان سے نکلنا بھاگنا، الا متحرفا لقتال، دو صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت یہ آ گئی متحرفا لقتال، یہ پہلی صورت ہے کہ اگر تم نے گریلا کاروائی کرنی ہو، بولیے گریلا، جس کو آپ اردو میں چھاپا مار جنگ کہتے ہیں، کہ کوئی مجاہدین کا دستہ آئے، کافروں پہ حملہ کرے اور چھپ جائے، کافروں پہ حملہ کرے اور یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے۔ طالبان نے 20 سال جنگ یہی امریکہ سے لڑی ہے اور امریکہ سمیت 40 ملک بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ امریکہ اس وقت شکست خوردہ ہے طالبان کے ہاتھوں سے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے میدان سے نکلنے کی، بھاگنے کی، پیٹ پھیرنے کی، کہ اگر تم نے دوبارہ حملہ کرنا ہو، اگر تم نے تو یہ جائز ہے۔ دوسرا او متحیزا الی فئۃ، اور اگر تم نے پلٹ کر اپنی جماعت کو لے کر آنا ہو کہ بھئی ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم واپس نکلتے ہیں اور باقی ساتھیوں کو لا کر دوبارہ پھر حملہ کریں گے، تو اس نیت سے بھی میدان سے نکلنا جائز ہے۔ یا چھاپا مار کاروائی کرنی ہو تو پھر بھی، دشمن کو دھوکہ دینا ہو تو بھی جائز ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، اس کے علاوہ جو نکلے گا جنگ سے، بھاگے گا پیٹ پھیر کر، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہے کافروں سے بھاگنے کی سزا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، رہنے کے اعتبار سے اور لوٹنے کے اعتبار سے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے بھائی۔ اب اس میں آپ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو یہ ذوق و شوق عطا فرمایا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھے لکھے لوگ مجمع میں تشریف فرما ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنگ موتا میں ہماری تعداد تھی 30,000۔ بولیے کتنی تعداد تھی جی؟ 30,000۔ پیارے صحابہ کرام کی تعداد 30,000 تھی، اور جو دشمن تھا ان کی 2 لاکھ تعداد تھی۔ بولیے جی کتنی؟ 2 لاکھ۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح ہمارے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. بولیے فتح ہمارے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. تو آگے آ رہا ہے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ پہلے تعداد تھی دگنی بلکہ چگنی. اگر ان کی تعداد 1000 ہو اور ہماری 100 ہو تو پھر بھی اللہ نے فرمایا لڑنا پڑے گا. بولو پھر بھی لڑنا پڑے گا. مگر آگے جا کر نا پھر اس میں تخفیف کر دی گئی کہ تم اپنے سے دگنی تعداد کے ساتھ تو لڑو, اپنے سے دگنی تعداد کے ساتھ لڑو, مگر اس سے زیادہ تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان 3 کافروں کے سامنے سے بھاگا تو گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ 3 گناہ ہیں اور یہ بولیے نا ایک ہے. 3 سے بھاگا, 4 سے بھاگا, 5 سے بھاگا تو خیر ہے, یہ اس میں اللہ کے غضب میں شامل نہیں ہے. پر اگر ایک مسلمان 2 سے بھاگا تو پھر یہ غضب کا مستحق ہے. تو 2 سے تو لڑنا پڑے گا. یعنی اگر ہم 30 ہیں وہ 60 ہوں تو لڑنا, ہم 40 ہیں وہ 80 ہیں تو لڑنا, پر ہم 40 ہیں وہ 1000 ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال اب یہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک جنگی اصول کہ جب تمہاری کافروں سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو تمہیں بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگنا 2 صورتوں میں ہے کہ پھر دوبارہ حملہ کرنا ہے یا اور ساتھی لے کے آنے ہیں, تو اس صورتوں میں پیچھے ہٹنا جائز ہے. اب اگلی بات سنیں, فَلِمَ تَقْتُلُوهُمْ, یہ تم نے قتل نہیں کیا. بولو تم نے قتل وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. اب دیکھیے نا, ظاہری سبب تو صحابہ ہے. بولیے ظاہری سبب کہ صحابہ میدان میں ہیں, اسلحہ بھی ہے, ٹوٹی پھوٹی جو بھی تلواریں ہیں چل رہی ہیں, مگر ٹوٹی تلوار سے گردن اتر جائے, اشارے سے گردن اتر جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طاقت پہ ناز نہ کرنا, یہ میں نے قتل کیے ہیں. یہ صحابہ سے بات ہو گئی. اب حضور کو کیا فرمایا, جب وہ آئے تو ان کی تعداد تھی 1000. بولیے کتنی؟ 1000. اور ہماری 313 صحابہ کرام کی. تو ان کو لگا کہ بس آج ان کا آخری دن ہے, آج ان کا, اور صحابہ کو بھی محسوس ہوا کہ ہم مقابلہ کر سکتے. تو اللہ نے پھر ایک اور کام بتایا, فرمایا میرے محبوب آپ اپنے ہاتھ میں ریت لے لے, مٹی لے لے, اور اس پر پڑھے شاہت الوجوہ, 3 بار پڑھ دیں. یہ شاہت الوجوہ پڑھ کے آپ نے ایک بار پھینکا دائیں طرف, ایک بار پھینکا بائیں طرف, اور ایک بار سامنے والوں پر پھینکا, وہ سارے ہی اندھے ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ میدان ہے, لڑائی ہو رہی ہے, تلواریں نکل چکی ہیں اور ان کو کچھ نظر ہے, تو پھر کیا ہوگا. اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وما رمیتا, اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے, اذ رمیتا, وہ مشت خاک کی مٹی, ولیکن اللہ رما, آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. ولیکن اذ رمیتا, جب پھینکی آپ نے, ولیکن اللہ رما, تو پھر لیکن پھینکی, بولو میں ترجمہ سمجھاؤں گا, لیکن پھینکی. اب اللہ کہہ رہا ہے پھینکی جب آپ نے, پہلے کیا کہا نہیں پھینکی, پر جب پھینکی آپ نے تو سمجھو پھینکی اللہ نے. کیوں؟ ابتدائی فعل مٹی پھینکنے کا یہ حضور کا ہے. بولو یہ, مگر انتہائی فعل کہ اس مٹی سے سب کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت ہے. بولو بھائی یہ کس کی قدرت ہے؟ وگرنہ ایک مٹھی مٹی 1000 بندے کو اندھا کر سکتی ہے یار. اچھی سے بولو نا, ایمان نہ تسی فلیے ہی بڑھتے رہتے ہو. میں کہنا بھائی ایک مٹھی ادھر پھینکی, ایک ادھر ایک سامنے, تو کیا 1000 بندہ اندھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو آپ نے پھینکی نا, ظاہراً تو آپ نے پھینکی, مگر آگے جو اثر ہوا ہے وہ میری قدرت سے ہوا ہے. تو کی خیال ہے ہوں آپ مٹی سٹی ہے تو امریکہ آنا ہو جائے گا, ہوں بولتے نہیں ہو, روس آنا ہو جائے گا. ساڈے کولوں تے گاں دا موتر پین والا قابو نہیں آن ڈیا. گاؤں دی ماں ہے
اور اسی ہر سال ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। وہ آئے دن ہمارے فوجی مار رہے ہیں بارڈر پر اور ہم کہتے ہیں جی بھرپور جواب دیا ہے، یعنی ہم صرف جواب کے لیے ہیں اور اقتدام وہی کریں گے۔ تو خیر اب آپ نے کیا فیصلہ دیا کہ اگر ہم پھینکیں مٹی تو کیا امریکہ اندھا ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح، بلکہ وہ ساڑھے حکمرانوں نے اندھا کی کھڑوتا ہے الٹا۔ ہم نے تو کیا اندھا کرنا تھا؟ تو پتہ چلا کہ اس مٹی میں اثر کے لیے دست مصطفیٰ چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی آج بھی پڑی ہے، پر مارنے سے اب چشمے نکلیں گے، کیونکہ بھائی ہاتھ بھی تو سیدنا موسیٰ کا چاہیے نا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب جو پھینکی ابتداءً فعل آپ کا ہے پر انتہائے فعل میرا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، ہائے 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 کہو نا سبحان اللہ، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، منہ بلاء حسنا، بہترین احسان، احسان فرمائے مومنوں پر بہترین احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ موہن کید الکافرین، بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب کو۔ بولو بھئی کفار کے مکر و، ذالکم یہ تو ہوا کیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ موہن کید الکافرین، اللہ بلا شبہ ہوا کیا کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو خاک میں ملانے والا ہے، کمزور اور کر دیا ان کا کوئی چال، کوئی مکر، کوئی فریب غزوہ بدر میں کام۔ اب اگلی آخری آج کی آیت سنیں، فیصلہ آ گیا۔ ان تستفتحوا قد جاءکم الفتح، اے کفار، یہ کفار سے خطاب ہے، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو فیصلہ آ گیا۔ بولو فیصلہ، فیصلہ کیا تھا؟ جب یہ مشرکین مکہ نکلے نا سردار غزوہ بدر میں آنے کے لیے، انہوں نے بیت اللہ میں دعا مانگی، بیت اللہ میں دعا سنیے، اللہم انصر اقرأنا للضیف واوصلنا للرحم وافکنا للعیان وان کان محمدا علی حق فانصروہ۔ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو قیدیوں کو آزاد کرنے والا ہے، ان کی مدد فرما۔ اور اگلے جملے بڑے ان کے خطرناک تھے، کعبہ میں یہ دعا کر کے آ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ حَقٍ فَانْصُرُوهُ، اگر محمد حق پر ہے تو محمد کی مدد کر دے۔ وَإِنْ كُنَّا عَلَىٰ حَقٍ فَانْصُرْنَا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری مدد، پھر فتح ہمیں دے۔ اگر محمد حق پر ہے تو فتح محمد کو عطا فرما۔ اس پر اللہ فرما رہا ہے ان تستفتحوا قد فقد جاءکم الفتح، تم نے جو مانگا تھا نا وہ فیصلہ ہو گیا، فتح ہم نے محمد کو عطا فرما دی ہے اور محمد کے صحابہ کو فتح عطا کر دی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، وگرنہ اگر تم نے پھر شرارت کی تو ہم تم سے پھر یہی سزا دیں گے، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا، as you shall so shall you reap، جیسا کرو گے ویسا۔ تو وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اب اگر تم پھر ایسا کرو گے تو ہم پھر ایسا، پھر صحابہ کی مدد کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، فرمایا نہ فائدہ پہنچائے گی تمہاری جماعت کچھ بھی چاہے ان کی تعداد بہت۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فِئَتُكُمْ شَيْئًا، کوئی شے بھی،
وَلَوْ کثرت اگرچہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے پھر بھی بولو تمہیں فائدہ ہونے والا، کیونکہ میں اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہوں، میں محمد کے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بولو نا یار، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ مومن ہونا شرط ہے، مدد اللہ کی آ جاتی ہے۔ آج چونکہ ہمارا ایمان اس سطح کا نہیں ہے تو ہماری مدد بھی اس سطح کی نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جنگ سے بھاگنا، بولو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اور کب بھاگنا ہے وہ بھی میں نے تعداد بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔